ویلکم ٹو مائی چینل عامر کیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صحت دے، ایمان والی لمبی عمر عطا کرے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف دل دہلا دینے والی ہے بلکہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ لیکن اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو میری رائے یہی ہے کہ یہ کہانی اکیلے میں مت سنیے، اور اگر سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے ارد گرد حصار باندھ لیں، کیونکہ کہتے ہیں جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بہت شوق سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور آپ کی باتیں خاموشی سے سنتی ہیں۔ تو دوستو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ بات سردیوں کی ایک دھندلی شام کی ہے، یعنی میں راولپنڈی سے مظفرآباد جا رہا تھا۔ ایک کام کے سلسلے میں جانا ضروری تھا، لیکن اس دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ سردی بہت زیادہ تھی، چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں بس اسٹیشن پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانی سی دھند میں لپٹی بس کھڑی تھی۔ اوپر بورڈ پر لکھا تھا راولپنڈی ٹو کشمیر۔ بس میں چند ہی لوگ تھے۔ ڈرائیور نے اپنا سگریٹ سلگا رکھی تھی اور بے نیازی سے باہر دھند کو گھور رہا تھا۔ بس کا اندرونی حصہ خالی خالی سا لگ رہا تھا، جیسے وہاں ہوا بھی آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہو۔ میں نے کنیکٹر سے پوچھا، یہ بس کشمیر جا رہی ہے؟ اس نے بس اپنا سر ہلا دیا اور بولا، جی صاحب، لیکن اس میں جانے والے اکثر واپس نہیں آتے۔ میں نے سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے، ہنسا اور بس میں بیٹھ گیا۔ بس کا اندرونی ماحول اتنا خوفناک تھا۔ بس میں ٹوٹل 6 لوگ سوار تھے، ایک بوڑھی عورت، 2 طالب علم اور ایک درمیانی عمر کا مرد اور ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے بس چلتی گئی باہر کی دنیا دھند میں غائب ہوتی گئی۔ سڑک، درخت، پہاڑ سب دھند کا حصہ بن گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے کھڑکی کے شیشے پر کچھ عجیب لکھا دیکھا، دھند میں ڈھکی کھڑکی پر جیسے کسی نے انگلی سے کچھ لکھا ہو۔ بہت قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ بس کشمیر کبھی نہیں پہنچتی۔ میں گھبرا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے باقی مسافروں کو دیکھا، لیکن سب بالکل خاموش، جیسے کسی اور دنیا میں ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اچانک گاڑی رک گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا، ایک سنسان جگہ، آس پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی بس اسٹاپ، نہ کوئی گاؤں۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر کہا، بس میں خرابی ہو گئی ہے، سب تھوڑی دیر انتظار کریں۔ پھر وہ اور کنڈکٹر نیچے اتر گئے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ بس میں آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا، ایک عجیب سی سردی اندر بھرنے لگی۔ بوڑھی عورت نے اچانک کہا، یہ وقت ہے جانے کا، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہوا اور چلنے کی کوشش کی، لیکن بس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے ونڈو سے باہر جھانکا اور میں سکتے میں آ گیا۔ ڈرائیور اور کنیکٹر وہاں کھڑے تھے، مگر ان کے پیر زمین سے اوپر تھے۔ ان کی آنکھیں سفید تھیں اور وہ سیدھا میری طرف گھور رہے تھے۔ میں واپس سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ارد گرد باقی مسافر اب کچھ بدل چکے تھے۔ وہ طالب علم، ان کے چہرے اب انسانوں جیسے نہیں تھے۔ بوڑھی عورت اب ہنس رہی تھی، مگر اس کی ہنسی انسانی نہیں تھی۔ تب میں نے اپنی کھڑکی پر دوبارہ لکھائی دیکھی، جو اس بار واضح تھی، یہ بس کشمیر کبھی نہیں پہنچتی، کیونکہ یہ بس دنیا کی نہیں ہے۔ اچانک بس نے خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ اندھیرا اور دھند اتنی گھنی ہو گئی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل میں شدید خوف تھا۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور تب میری آنکھ کھلی۔ میں ایک ہاسپٹل کے بستر پر تھا۔ ایک نرس میرے پاس آئی اور کہا، آپ خوش قسمت ہیں کہ زندہ بچ گئے ہیں، آپ کی بس کو ایک گہری کھائی میں گرتے دیکھا گیا تھا۔
باقی سب مر چکے ہیں۔ میں کانپ گیا، مگر تب ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میرے بیگ میں رکھے شیشے پر وہی دھن تھی اور اس پر وہی الفاظ پھر سے نمودار ہوئے، یہ بس کبھی کشمیر نہیں پہنچتی۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی بس دیکھی ہے؟ اگر آپ کشمیر جانے والی بس میں سفر کریں تو ایک بار ضرور اپنی کھڑکی پر نظر ڈال لیجیے، شاید وہاں کچھ لکھا ہو جو آپ کے لیے ہو۔